ضروری ہے. صرف ایک پر بھروسہ کر کے آپ نہیں رہ سکتے. عمل کرتے رہیں, ایمان چھوڑ دیں تو وہ نہیں چلے گا. ایمان پر ہی بیٹھے رہیں, اعمال نہ کریں تو پھر ظاہر بات ہے کہ یقیناً اللہ کی رحمت ہو, سرکار کی شفاعت ہو تو بچنا بالکل ممکن ہے. اور یہ بھی ہے کہ جہنم کے عذابات بھی اعمال نہ کرنے کی بنا پر ملتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ صرف بالکل ہی نجات جو ہے وہ بغیر عمل کے نہیں ملے گی, وہ غلط ہے. آئیے اب تفسیر روح البیان کی اس عبارت میں کیا لکھتے ہیں جو انہوں نے غلط حوالہ پیش کر دیا, وہ سنیے. آگے فرماتے ہیں وَلَا غِنَاءَ بِأَسَاسٍ لَا بِنَاءَ عَلَيْهِ, کہ جس کی بنیاد اچھی نہیں ہوگی اس کے اوپر عمارت بھی اچھی مضبوط قائم نہیں ہو سکتی. ظاہر بات ہے جب فاؤنڈیشن مضبوط نہیں تو عمارت بھی نہیں. تو وہی یہ تو الٹا دیوبندیوں پر پڑ رہا ہے. ہم جو بد مذہب عقائد والوں پر کہتے ہیں کہ جب تک ایمان صحیح نہیں, اعمال کسی کام کے نہیں, تو یہ تو ان کے لیے لکھا ہوا ہے. اللہ ہمیں بھی ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے. آج کل تو بہت کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ہم لوگ دھیان نہیں دیتے, الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, جملے ایسے ایسے بول دیتے ہیں کہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں اور نمازیں پڑھتے رہتے, پتہ ہی نہیں کہ ایمان تو جا چکا. نیک صحابتوں میں بیٹھتے نہیں نا, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں, علماء کے ساتھ بیٹھتے نہیں, گانے ایسے ایسے گا دیتے, کفریہ کلمات کفریہ گانے گا دیتے ہیں, ایمان ختم ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں بہت مسلمان جب تک توبہ نہ کریں وہ ایمان لوٹے گا ہی نہیں. توبہ کرنی پڑتی ہے, رجوع کرنا پڑتا ہے. ایمان گیا, ایمان چلا گیا, وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے, شادی شدہ ہے تو معاملات بیوی کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں تو وہ بھی زنا ہو رہا ہے. نکاح سے بھی یعنی کہ تجدید کرنی پڑتی ہے. اب وہ سب کون دھیان دے؟ اب تو اپنے کو تو ایسے ہی جینا ہے یار. اپنے یہ سب علماء کا کام, مولوی لوگوں کا کام ہے. ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا بس. اب کلمہ پڑھ لیا تو بچانا بھی ضروری ہے نا ایمان کا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ابھی اس پر جاؤں گا تو کافی طوالت ہو جائے گی. آگے سنتے ہیں کیا لکھتے ہیں تفسیر روح البیان. فرمایا وَطَلَبُ الْجَنَّةِ بِلَا عَمَلٍ حَالُ السُّفَهَاءِ. دیکھیے, جنت کی طلب بغیر اعمال کے کرنا, یہ کہنا کہ مجھے جنت مل جائے اور نیک اعمال نہیں کرنا, یہ تو بے وقوفوں کا کام ہے. حال السفہاء, بے وقوفوں کا کام ہے. یہ بیوقوف کرتے ہیں یہ ساری باتیں. کیوں؟ لأن اللہ تعالی جعل العمل سببا لدخول الجنہ. فرماتے کہ اس لیے کہ اللہ نے جنت میں داخلہ اس کا سبب جو ہے وہ نیک اعمال کو فرمایا ہے. اب آپ کہیں گے وہی تو بات انہوں نے لکھی ہے, آگے سنیے گا. آپ نے لکھا اعمال جو ہے جنت میں داخلے کا سبب ہے. اب یہ ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ کہیں گے مفتی شفیع دیوبندی صاحب نے صحیح تو لکھا ہے کہ جنت میں داخلہ نیک اعمال کی بنا پر بھی ہوگا, سبب ہے, یہاں بھی لکھا ہوا ہے. آگے سنیے کیا لکھتے ہیں مفتی صاحب کے بالکل خلاف. وَإِن كَانَ يَدْخُلُهُ اللَّهُ جَنَّةَ بمجرد الایمان. کتنی پیاری بات, وہی بات جو ہم کہتے ہیں اگر اللہ نے کسی بندے کو صرف ایمان کی بنا پر جنت میں داخل کر بھی دیا, بندہ جنت میں داخل ہو بھی جائے گا بغیر اعمال کے, صرف ایمان کی بنا پر بھی جنت میں داخلہ ہو جائے گا. یہ تو ان کے خلاف میں ہوگی نا بات کہ نیک اعمال کے بغیر داخلہ ہی نہیں ہوگا, جہنم میں جانا ہی پڑے گا. یہاں پر لکھتے ہیں کہ جنت میں داخلہ صرف ایمان کی بنا پر بھی ہو جائے گا, لیکن العمل یزید نور الایمان وبہ یتنور القلب المومن. سبحان اللہ. جنت میں داخلہ تو نصیب ہو جائے گا, لیکن نیک اعمال کے ذریعے سے نور ایمان بڑھتا ہے, ایمان کا نور بڑھتا ہے, اور اسی نور کے ذریعے سے مومنوں کا قلب, مومنوں کے دل روشن ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن العمل یزید نور الایمان وبہ یتنور قلب المومن. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو یہ بالکل صاف لکھ دیا گیا کہ ایمان تو ضروری ہے، سب سے بڑھ کر ہے. نیک اعمال نہیں کریں گے تو بھی جنت میں داخلہ تو ہوگا ہی، لیکن یہ نہیں کہ بس ایمان پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور اعمال سے دور ہو جائے. اعمال نہ کرنے کی بنا پر سزا وہ اپنی جگہ پر یقیناً ہے، لیکن نیک اعمال کرتے رہیں گے تو نور ایمان بڑھتا رہے گا، اس سے ہمارے دل منور ہوتے رہیں گے اور جنت میں داخلہ بھی ہوگا اور نورانیت کے ساتھ داخلہ ہوگا. اور پھر آپ نے یہ بھی لکھا کہ اعمال نہ کرنے کی بہت سی سزائیں بھی ہیں. وَكَمْ مِنْ عُقْبَةٍ تُسْتَقْبَلُ عَبْدًا إِلَىٰ أَنْ يَصِلُ إِلَى الْجَنَّةِ. بہت سی باتیں ایسی ہوتی کہ جنت میں داخلے سے روک دیجیے، مطلب آڑ بن جاتی ہیں. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اعمال نہ کرنے کی بنا پر ایمان ہی ضائع ہو جائے. اگر ایمان نہیں کرتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ ایمان ہی چھین لیا جائے. سب سے بڑی، سب سے یعنی کہ خطرناک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نیک اعمال نہیں کیے تو ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے، خطرہ رہ سکتا ہے. تو اس لیے اعمال کر کے ایمان کو روشن بناتے رہنا چاہیے، ایمان پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، یہ ضروری ہے. تو یہ پوری میں نے عبارت آپ کو سنا دی، پورا وہ جو پیراگراف ہے سنا دیا. کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ نیک اعمال نہیں ہوں گے تو کوئی بھی جہنم سے بالکل نہیں بچ سکتا. بالکل جو انہوں نے کہا نا کہ اعمال ضروری ہے، نور ہے، اعمال بنیاد ایمان ہے اور اعمال عمارت ہے. اعمال بھی ضروری بے شک، لیکن یہ کہہ دینا کہ اعمال نہیں ہوں گے تو جہنم سے نجات مشکل ہے، کسی کو بھی نہیں ملے گی، بالکل نجات نہیں ملے گی، یہ بات نہ ہی تفسیر قرطبی میں لکھی ہے نہ ہی روح البیان میں لکھی ہے. مفتی شفیع دیوبندی صاحب کے جتنے بھی دیوبندی ماننے والے حضرات ہیں وہ اس کا خلاصہ اگر پیش کریں کہ کیا بات ہے، یہ ایسا کیوں لکھا گیا، تو کچھ ہمیں بھی سمجھ میں آ سکے. اسی لیے بار بار آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اہل سنت کے ساتھ رہا کریں، اہل سنت علماء کی صحبت میں رہیں، کسی بھی قسم کے بد مذہب سے دور رہیں، چاہے کتنا ہی اچھا بن کر آئیں، چاہے کتنی ہی باتیں اچھی پیش کرتے رہیں، یہ ہمارے لیے خطرہ ہی ہے. تو یہاں پر ان کی عبارت کا جو میں نے عرض کرنا تھا ختم ہوا وہ. اب ہم اپنی بات کریں کہ جیسے آپ نے سنا کہ اعمال بنیاد ہیں، ایمان بنیاد ہے اور اعمال اس پر تعمیر کی ہوئی عمارت ہے، تو ہم سب کو اپنے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری بنیاد کتنی مضبوط ہے اور ہماری عمارت کیسی. عمارتیں ہوتی ہیں نا، کوئی کھنڈر ہوتی ہے، کوئی کیسی ہو جاتی ہے، اور کوئی ہوتی ہے کہ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ٹورسٹ پوائنٹ بن جاتی ہے. ایسی ایسی عمارتیں بھی ہیں. تو ہماری عمارت یعنی ہمارے اعمال کا کیا حال ہے یہ ہم ضرور دیکھیں. جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہماری عمارت بھی خوبصورت ہوگی. ایمان کی مضبوطی، اس کے ساتھ اچھے اعمال کے ذریعے سے ایک اچھی عمارت بھی قائم رکھیں. نیک اعمال بھی ضروری ہے. پھر آپ نے وہ بھی مثال دی کہ ایمان کے ذریعے سے ایمان کا نور جو ہے وہ اعمال ہے، اعمال کے ذریعے سے ایمان کا نور بڑھتا ہے، ہمارے دل منور ہوتے ہیں. تو ہم اعمال میں ہم بہت پیچھے ہیں. اہل سنت جو ہے بہت پیچھے ہیں. نمازیں ہم پڑھتے نہیں، روزے ہم گول کر جاتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں. تو یہ ہماری عمارت جو ہے نا یہ کھنڈر بنتی جا رہی ہے. اس کو بنائیے، تعمیر کیجیے، ایک اچھی عمارت قائم کیجیے کہ لگے لوگوں کو مال لگے. ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھو یہ ہے اہل سنت، یہ سنی ہے، عقیدہ بھی صحیح اور اعمال بھی اچھے کرتے جا رہے ہیں. کوئی آپ پر انگلی اٹھانے کے لیے کسی کے پاس کوئی بات ہی نہ ہو.
اور چلیے کسی اور کو چھوڑیے، اللہ کی بات، اللہ ہی راضی ہو جائے جو اس نے احکام دیے ان پر عمل کرنے سے، کاش وہ رب ہی راضی ہو جائے، کاش ہمارا کوئی سجدہ اس کو پسند آ جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے، دنیا بھی سنور جائے۔ ہماری یہ بات بہت، ہم اس میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ ہماری مسجدوں کا یہ حال ہے، بمبئی میں تو الحمدللہ پھر بھی غنیمت ہے، باہر کے علاقوں میں دیکھیں تو رونا آ جاتا ہے، مسجدیں ہیں اور ایک صف بھی مکمل نہیں ہو پاتی۔ اچھا بمبئی میں بھی یہ حال ہے کہ اور اوقات میں، 4 اوقات میں ماشاءاللہ اچھے رہتے ہیں مصلیان، لیکن فجر کے وقت میں دیکھیں تو بالکل 1 صف 2 صف بنتی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے کہ ہم اپنی عمارت بھی مضبوط اور خوبصورت بنا سکیں۔ جیسا آپ نے سنا بھی کہ صرف عمل کے بغیر جنت کی طلب کرنا یہ بے وقوفوں کا کام ہے، تو بے وقوف نہیں بنیے، عقل مند بنیے۔ جنت میں داخلہ یقیناً ایمان کی بنا پر ہی ہوگا، لیکن جہنم کا کھٹکا بھی لگا ہوا ہے، تو نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ ہم کیا کریں گے؟ اللہ ہم سے کرا لے، دعا کرتے رہیں، نمازوں کی طرف راغب ہوں، نمازیں ضرور پڑھیں۔ نماز کے بغیر ہم کچھ نہیں یار، مومن نماز کے بغیر کسی کام کا نہیں۔ تو اللہ ہمیں ہماری مجبوریوں کو دور فرمائے اگر ہے واقعی تو، اور ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔